رہتے تھے کہاں؟ بنی اسرائیل اصلاً یہ ملک شام کے رہنے والے تھے۔ ملک شام جسے سیریا کہا جاتا ہے آج اس کے 5 حصے ہو گئے۔ سیریا، جارڈن، آپ کے جو ہے فلسطین، اسرائیل اور اسی طرح لبنان، یہ 5 علاقے ہو گئے۔ لیکن اصلاً دیکھا جائے تو یہ 5 علاقے ملا کر اس زمانے میں جس ملک کو کہا جاتا وہ ملک شام، اور ترکی کا بھی کچھ حصہ تھا، ترکی کا بھی کچھ حصہ تھا جسے روم کہا جاتا تھا۔ تو یہ سارے علاقے ملے ہوئے تھے۔ تو اب بنی اسرائیل کا اصل گاؤں جو ہے ملک شام تھا۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہجرت کر کے مصر کو آ گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے آنے پر ان کی ساری اولادیں جو چلی تو وہ مصر میں ہی رہ گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہیں پر فرعون سے لڑائی کی۔ اللہ نے ان کو کامیابی دی، اور فرعون کا لشکر سارا پانی میں ڈوب گیا۔ تو اب یہ لوگ آرام سے مطمئن ہو گئے، اب کچھ نہیں ہے، اب نبی کے ساتھ رہیں گے، اب کوئی تکلیف اٹھانا نہیں ہے، اطمینان سے رہ گئے۔ اب اللہ رب العزت ان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ وہ ملک شام جو نبیوں کی بستی سے شروع زمانے سے وہ نبیوں کی بستی، ملک شام نبیوں کی بستی، اب اللہ رب العزت ان کو دوبارہ وہاں بھیجنا چاہتے تھے۔ وہاں پر جو قوم آباد تھی اس قوم کا نام قوم عمالقہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ بھائی جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے کر جاؤ، جا کر ان سے لڑائی کرو اور اس ملک شام میں تم آباد ہو جاؤ۔ اب جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تو چلتے چلتے قریب جانے پر معلوم ہوا کہ بڑی طاقت والی قوم ہے، ان کے پاس بہت فوج ہے۔ جو بھی انہوں نے سنا ان کی باتوں سے مرعوب ہو گئے۔ اللہ سے تعلق کمزور تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، تو ان کے دل میں دنیا والوں کی طاقت اور سامنے والے کی پاور کا روب پڑ گیا۔ تو ان لوگوں نے پیچھے ہٹ گئے، انکار کر دیا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لڑائی کرو، اب جس بات کو اللہ کہہ رہا ہے تو ضرور اللہ مدد بھی کریں گے۔ ان کو اللہ کی بات پر بھروسہ ہوئے بغیر انہوں نے کیا کیا، سامنے والے کی طاقت کو سن کر مرعوب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم واپس چلیں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا، ادھر ملک شام ہے، ادھر مصر ہے، اس کے بیچ میں تقریباً 10 میل، پہلے زمانے میں میل کہتے تھے، آج کے حساب سے کلومیٹر کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو 10 میل جو ہے 14-15 کلومیٹر کا حساب۔ اس بیچ میں ایک میدان تھا، جو میدان وادی تیہ سے مشہور ہو گیا۔ تیہ کے معنی آتے ہیں حیران و سرگردان ہونا، مطلب پریشان ہو کر گھومنے کی جگہ کو تیہ کہتے ہیں، تو وادی تیہ اس کا نام پڑ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے 40 سال ان پر سزا متعین کی۔ صبح کو چلتے 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 نکلتے، رات کو پہنچتے، جہاں پہنچتے وہاں آرام کرتے، پھر صبح کو اٹھ کر دیکھتے تو پھر وہی ہے جہاں صبح چلے تھے۔ اللہ کی سزا عجیب ہوتی ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ایسی مار 40 سال تک یہاں آئے، نکلتے ہوئے چلتے تھے، رات کو پڑاؤ ڈالتے، قیام کرتے، پھر صبح اٹھ کر دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے پھر وہی ہیں۔ 40 سال اللہ نے سزا دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا۔ وہی قصہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب یہ جو لوگ جب چل رہے تھے تو ان کو ابر کی ضرورت تھی، سائے کی ضرورت تھی، سخت گرمی ہوتی ہے عرب کے علاقوں میں، تو ان کو سائے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ابر کو حکم دے دیا کہ ان لوگوں پر سایہ کرتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، نبی کی دعا اپنی امت کے لیے قبول ہوتی ہے، نبی مہربان ہوتا ہے اپنی امت کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اٹھا کر دیکھ لیں، اسی دعا کی بدولت آج یہ امت سارے گناہ کرتے ہوئے بھی زندگی گزار رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی تو اللہ نے ابر کا انتظام کیا۔ کھانے کی ضرورت پڑی تو ایک میٹھی چیز درختوں پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، جس کو من کہا گیا قرآن کے اندر۔ وہ میٹھی چیز وہ جمع کر کے رکھ لیا کرتے تھے، پھل کی شکل میں یا کوئی ایک شکل ہوگی، میٹھی چیز وہ درختوں پر آ کر بیٹھ جائے۔
اور بٹیروں کو اللہ نے، جیسے آج پرندہ ہم کو دیکھ کر بھاگتا ہے، تو اس زمانے میں بٹیر کیا تھے، ان کو دیکھ کر بھاگتے نہیں تھے، انسانوں کے قریب آیا جایا کرتے تھے، جس بٹیر کو چاہے پکڑتے اس کو پکا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ بٹیر کھاتے اور وہ ترنجبین پھل کی شکل کی ایک چیز، میٹھی چیز، وہ کھا لیا کرتے تھے۔ اب ان کو پانی کی ضرورت پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فلاں پتھر پر عصا مارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اب 40 سال چونکہ یہ زندگی گزار رہے تھے اسی حال میں، رات میں روشنی کی ضرورت پڑی ان کو، روشنی مانگا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ایک ستون کی جیسی ایک روشنی لا کر کھڑا کر دیا، یعنی ایک ایسی لائٹ جو ایک پلر کی شکل میں کھڑی ہو گئی۔ اور کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے تھے، 40 سال کپڑے ان کے بدن پر رہے ہوں گے تو کتنے میلے ہو گئے ہوں گے، کتنے پھٹ گئے ہوں گے۔ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تو ان کے کپڑے میلے ہونے ختم ہو گئے، کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے۔ جو بچے تھے ان بچوں کے کپڑے، بچے جیسے جیسے بڑھتے تھے تو ان کے بچوں کے کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ اب جب اللہ کا اتنا احسان ہوا، اب اللہ رب العزت اسی واقعے کو یاد کرتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ قرآن بہت جامع بات ہے، ایک آیت کے اندر کئی ساری باتیں چھپی ہوتی ہیں، ایک ایک آیت کے اندر کئی سارا معنی مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن تو سارے علوم کا اپنے اندر لیے ہوئے۔ اللہ فرماتے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، ابر کا، ابر آ کر سایہ کر دیا کرتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے آسمان سے من اتارا، یعنی وہ پھل کی جیسا میٹھی چیز جو درختوں پر آ کر بیٹھ جایا کرتی ہے، لوگ اس کو اٹھا کر کھایا کرتے، اس کو اردو میں ترنجبین لکھا ہے، ترنجبین۔ اللہ فرماتے وَالسَّلْوَىٰ، اور بٹیر، کلو، اب اللہ نے حکم دیا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اب اللہ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو جمع نہ کرو، روز تازہ تازہ کھاؤ، چاہے وہ ترنجبین کیوں نہ ہو، بٹیر کیوں نہ ہو، اٹھا کر اسٹاک مت کرو۔ لیکن بڑی ضدی تھے، نبی کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بات کے اوپر بھی ان کو بھروسہ نہیں، اللہ کی بات کے ماننے کا بھی مزاج نہیں، جمع کر کے رکھنے لگے، وہ گوشت سڑنے لگا، وہ پھل خراب ہونے لگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہمارے حکم عدولی کرتے ہوئے، ہماری باتوں کو نہ مان کر انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے خود کا نقصان کر لیا، اپنے خود پر ظلم کر لیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم لوگ جاؤ وہاں جا کر قوم عمالقہ سے جا کر جنگ کرو، اللہ تم کو کامیاب کریں گے، ادھر مصر میں بھی تمہاری حکومت ہو جائے گی، ادھر ملک شام میں بھی تمہاری حکومت ہو جائے گی، تو نبی کا پاور بڑھے گا، اسلام کی سربلندی ہوگی، اللہ رب العزت اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانے، جنگ سے پھر گئے۔ اب 40 سال اللہ نے ان کو سزا دیا، 40 سال تک یہی کھاتے رہے، اسی کپڑے میں رہے، وہی پانی پیتے رہے، رات کو سوتے، دن بھر چلتے تھے، ابر سایہ کرتا تھا، دن بھر چلتے تھے، رات میں جا کر جہاں سوتے پھر صبح اٹھ کر دیکھتے تو وہی ہیں جہاں پہلے سے چلے تھے۔ 40 سال تک اللہ نے یہ سزا دی۔ اب اللہ رب العزت پھر ان کو آزمانا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے پھر ایک بستی میں ان کو داخل ہونے کا حکم دیا، کہا کہ دیکھو اس گاؤں میں جاؤ، اور گاؤں میں جاتے ہوئے گاؤں کو داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہاں سے جاؤ، اور عاجزی تواضع کے ساتھ جاؤ، جھکتے ہوئے، اور یوں کہو زبان سے حتتن، حتتن، حتتن کے معنی آتے ہیں معافی، توبہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ توبہ کر دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ حتتن نہیں کہا، انہوں نے کہا حنتتن، حنتتن فی شعیرتن،
یعنی انہوں کہنے لگے کہ گیہوں کا ٹکڑا. حتتن کے معنی آتے ہیں معافی کے، حنتتن کے معنی آتے ہیں گیہوں کے. ان کو کہا گیا حتتن کہو، یہ کہنے لگے حنتتن. اللہ کو بہت غصہ آیا. ان کو تو معاف کرنا میں چاہتا ہوں، ان کی زبان سے معافی توبے کی کلمات میں سننا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایسے ضدی ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہوئے، میرے توبے کے کلمات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ حتتن کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ حنتتن کہہ رہے ہیں. حنتتن. اللہ رب العزت وہ واقعہ بھی یاد دلاتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ان لوگوں نے ایسی بات کہی حتتن کی جگہ حنتتن. پہلی غلطی کیا کیا یاد ہے؟ نہیں، اس سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے، اللہ سے ہم کلامی کرنے کے لیے 40 دن چلے گئے کوہ طور پر. تو انہوں نے کیا کیا؟ گائے کے بچے کو، ایک پتلے کو، وہ کیا تھا پچھلے جمعہ میں نے تفسیر میں بتایا کہ ایک آدمی تھا سامری جس کا نام تھا. اس نے کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تو جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے، پیر جہاں پر پڑتے یا ان کے گھوڑے کا پیر جہاں پر پڑتا وہاں پر گھاس نکل آتا تھا. یعنی ان کے پیر کے اثرات میں ایک زندگی محسوس ہوتی تھی. تو اس نے وہ ساری مٹی کو اٹھا کر رکھ لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنا سونا لاؤ، تم اپنا چاندی لاؤ. تو اس نے سونے چاندی کو لا کر پگھلا کر کے ایک گھوڑے کے بچے، ایک گائے کے بچے کی شکل دیا اور اس مٹی کو اس میں لا کر داخل کر لیا، ملا لیا. اس گائے کے بچے کی شکل میں اس کے اندر کچھ جان سی پیدا ہو گئی. وہ بچہ ہاتھ پیر ہلانے لگا، سونے کے گائے کا بچہ. تو اب یہ کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو غلطی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا خدا تو یہاں ہے، یہ اس خدا کو چھوڑ کر وہاں جا کر کوہ طور پر بیٹھے ہیں، اس کی عبادت کرو. پہلی غلطی تو یہ ہوئی. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا، اللہ رب العزت توریت لے کر آئے ہیں، تو توریت دے کر بھیجنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ہم مانیں گے نہیں. ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے سننا چاہتے ہیں، اللہ سے کو ڈائریکٹ دیکھیں گے تبھی مانیں گے. جب اللہ سے بات چیت ہوئی پھر گئے. اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ رب العزت نے بجلی کے ذریعے سے ان کو موت لا دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے. دو. تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے اصل گاؤں میں جو لوگ تھے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ وہاں جا کر ان سے لڑائی کرو، تمہارا اصل گاؤں ہے، ان سے قبضہ نکالو، ان کے قبضے سے نکالو. وہاں گئے نہیں، ان کی طاقت سے مغلوب ہو گئے، اللہ کے بات پر بھروسہ نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے وادی تیہ میں 40 سال تک، میدان تیہ میں 40 سال تک گھمایا پھرایا. اب اللہ رب العزت چوتھا امتحان لے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک گاؤں میں داخل ہونے کا حکم دیا. وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس گاؤں میں جانے کے بعد وہاں پر انسان بستے ہیں، ضرورت کا سامان ہے تو تم کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا، اس گاؤں میں جانے کے بعد تم کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رغدن، فراخت کے ساتھ. وہاں پر خوب کھانا پینا ہے، اس گاؤں میں جاؤ، جا کر خوب کھاؤ پیو فراخت کے ساتھ. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ سے معافی کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. اور کیا بولتے جاؤ زبان سے؟ بخش دیجئے اے اللہ، حتتن وقولوا حتتن، بخش دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے، ہم قصوروار ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تو تم اگر ایسا کرو گے تو کیا کریں گے ہم؟ وقولوا حتتن نغفر لکم، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مغفرت کر دیں گے تمہاری. نغفر لکم خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو ہم معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم بڑھا کر ہمارا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. نیکی کرنے والوں کے ساتھ اور زیادہ ہم عطا کریں گے اور زیادہ دیں گے، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ان لوگوں نے یہ کیا کہ زبان سے حتتن کے بجائے حنتتن کہنے لگے.
حنطۃ کہنے لگے، اللہ رب العزت کو غصہ آیا، اللہ رب العزت نے اب ان لوگوں کو سزا دی۔ کیا دیا؟ اب ان لوگوں کو یہ سزا دی کہ ان کے بیچ میں بیماری پھیلی، طاعون کی بیماری، ایسی بیماری طاعون کی میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے جو لوگ رہے ہیں ان کو معلوم ہے، ہمارے پورے صوبے کے اندر ایک بیماری پھیل گئی تھی، پلیگ کی بیماری، یعنی اچانک آدمی کو کوئی بیماری آتی اور موت آ جاتی فوراً، پلیگ کی بیماری۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی پر طاعون کی بیماری لا لیا، تو سارے کے سارے تقریباً 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے، جتنے تھے اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نافرمانی کرنے والے، وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے کیوں؟ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان لوگوں نے بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ کیا بدل دیا؟ قولاً، اس بات کو۔ کون سی بات تھی؟ اللہ کہتے تھے حتتن کہتے ہوئے گاؤں کے اندر داخل ہو، لیکن یہ کیا کہنے لگے؟ حنتتن، گیہوں کہہ کر داخل ہونے لگے۔ اللہ کی بات کا گویا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے حتتن کہو، انہوں نے کہا حنتتن۔ اللہ فرماتے فبدل الذین ظلموا قولا، ان لوگوں نے بدل دیا جن لوگوں نے اپنے ظلم کیا تھا بات کو، اس بات کو۔ کیا بات تھی وہ؟ حتتن کے بجائے حنتتن کا۔ غیر الذی قیل لہم، وہ بات کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی ان سے کہا گیا تھا یہ کہو حتتن، تو انہوں نے کہا حنتتن۔ اللہ فرماتے فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے ظلم کرنے والوں پر، ہم نے ظالموں پر عذاب اتارا۔ اللہ رب العزت نے عذاب اتارا ظالموں پر۔ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اتارا گیا۔ اللہ رب العزت نے بیماری پھیلا دیا، بما کانوا یفسقون، ان کے حکم عدولی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو پامال کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اللہ نے کچھ کہا تو یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ کے اس حکم کی عدولی کرنے کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ ایک روایت میں لکھا ہے حبۃ فی شعیرۃ، یہ بھی کہتے تھے حبۃ فی شعیرۃ۔ حبۃ فی شعیرۃ کے معنی آتے ہیں گیہوں کا دانہ، یہ بھی کہتے ہوئے انہوں نے گاؤں کے اندر داخل ہونے لگے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اب یہاں تک تو قرآن کا یہ ترجمہ ختم ہوتا۔ اب یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کیا